بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم نے اکثر حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ تو سنا ہے، اور ہمارے چینل پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوری ویڈیو بھی موجود ہے، آپ وہاں پر سماعت کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احوال اکثر پردہ خفا میں رہتے ہیں، اور اکثر مسلمان ان کے حالات سے، ان کی زندگی سے، ان کی قربانیوں سے، اور ان کے اسلام اور ان کے مجاہدوں سے غافل اور ناواقف رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے یوم وفات 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے حوالے سے ان کی سیرت و کردار پر ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کی اسوہ حسنہ اور ان کی دین کے لیے قربانیاں بھی آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ رقیہ اپنی بڑی بہن حضرت زینب کے 3 برس بعد پیدا ہوئیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 33 برس کی تھی۔ یہ تفصیل تاریخ خمیس کے اندر نقل کی گئی ہے۔ جناب رقیہ نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی اور اپنے سن شعور کو پہنچی۔ ان کے والدین کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی والدہ کی زندگی کا عملی نمونہ بن گئی۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی صاحبزادیاں اسلام لانے میں پیش ہیں۔ جس وقت ان کی والدہ ایمان لائی تو ان کے ساتھ یہ صاحبزادیاں بھی مشرف با اسلام ہو گئیں اور بیت نبوی کے ساتھ شرف اور عزت کو حاصل کیا۔ چنانچہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں تو حضرت رقیہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور جب دوسری عورتوں نے بیعت کی تو حضرت رقیہ نے اور ان کی بہنوں نے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ اسلام سے قبل اس دور کے دستور کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح بالترتیب اپنے چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ صرف انتصاب نکاح تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور شادی بیاہ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، توحید کی آیتیں اتنی، شرک اور کفر کی مذمت برملا طور پر کی گئی، حتیٰ کہ سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، جو کہ ابو لہب کے نام کے ساتھ ہے۔ اس پر کفار مکہ کی عداوت اہل اسلام کے ساتھ انتہا کو پہنچ گئی، اور ابو لہب کا غیظ و غضب حدود اخلاق سے تجاوز کر گیا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ اگر محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تم کو منہ نہیں لگاؤں گا اور تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ یہ طلاق اس وقت ان دختران نبی کا غیبی اعزاز تھا۔ تقدیر الہی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے پاس نہ جا سکیں۔ باپ کے کہنے پر عتبہ اور عتیبہ نے دونوں معصوم دختران نبی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی، اور یہ رشتہ صرف اسلام کے ساتھ عداوت کی بنا پر منقطع کر دیا۔ چنانچہ طبقات ابن سعد، تفسیر قرطبی، الاصابہ اور تاریخ الخمیس کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ چنانچہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں بیٹیوں یعنی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کوئی قصور اور عیب نہیں تھا، محض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو یہ اذیت پہنچائی گئی، اور کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دیے جانا اور اس کے حق میں نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے فطری احساسات مجروح ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ان دختران کے ساتھ دین اسلام کی خاطر ہوا اور انہوں نے برداشت کیا۔ گویا کہ اس طلاق میں ان کو اپنا ہی اعزاز اور کفار کے ہاں جانے سے ایک طرح سے عملی احتراز تھا۔ اہل سنت کے علماء نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح شیعہ کے اکابر علماء نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ حضرت رقیہ کو عتبہ بن ابی لہب نے نکاح میں لیا، پھر اس نے شادی ہونے سے قبل رقیہ کو طلاق دے دی۔ اس طریقہ کار کی وجہ سے حضرت رقیہ کو عتبہ کی وجہ سے نہایت تکلیف پہنچی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے حق میں بددعا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ عتبہ پر مسلط فرما دے جو اس کو چیر پھاڑ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منظور ہو گئی۔ ایک موقع پر عتبہ اپنے ساتھیوں میں موجود تھا کہ ایک شیر نے آ کر عتبہ بن ابی لہب کو پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اس روایت کو شیخ نعمت اللہ الجزائری الشیعی نے الانوار النعمانیہ کے اندر نقل کیا ہے۔
جب ابو لہب کے لڑکوں نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح مکہ شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان کے فضائل کے تحت علماء نے بعض روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت عبداللہ بن عباس اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی عزیزہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ مکہ میں کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ اس روایت کو کنز العمال کے اندر اور ذخائر العقبہ کے اندر محب طبری نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو ایک صاحبزادی نکاح کر کے دی، ان کے انتقال کے بعد پھر اپنی دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں دے دی۔ نکاح یکے بعد دیگرے منعقد ہوئے۔ وزوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ بعد واحدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ ان صاحبزادیوں کا نکاح کر دیا اور یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کی وفات کے بعد دوسری۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنز العمال کے اندر نقل کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا، جو کہ حضرت عثمان کے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی تھی جو ان کو نصیب ہوئی، اور حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کر گئے۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ کو حسن و جمال کے وصف سے خوب نوازا تھا۔ صاحب تاریخ الخمیس اپنی تاریخ میں اور محب طبری اپنی کتاب ذخائر العقبہ میں اسے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں: وکانت ذات جمال رائع، یعنی حضرت رقیہ نہایت ہی عمدہ جمال کی حامل تھی۔ جس وقت حضرت عثمان کے ساتھ ان کی شادی اور بیاہ ہوا تو اس دور کے قریش کی عورتیں ان زوجین پر رشک کرتی تھیں اور دونوں کے حسن و جمال کو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا کرتی، یعنی قریش کی عورتیں کہتی تھی کہ انسان نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ اور ان کے خاوند عثمان کا ہے۔ اس کو تفسیر قرطبی میں بھی نقل کیا ہے اور ذخائر عقبہ اور تاریخ الخمیس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اسلام کا یہ ابتدائی دور تھا اور مسلمانوں پر مختلف قسم کے دباؤ ڈالے جا رہے تھے اور کئی قسم کے مصائب کا اہل اسلام کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران نبی اکرم نے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے یہ مشورہ دیا کہ حبشہ کی طرف اگر تم سفر اختیار کر لو تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ ارض حبشہ کا بادشاہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں گے، وہاں لوگوں پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جاتی اور وہ امن والا علاقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کی کوئی صورت پیدا فرما دیں گے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند لوگ حبشہ کی ولایت کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے۔ یہ لوگ اہل مکہ کی فتنہ سے بچنا چاہتے تھے اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکل پڑے، اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی جو اہل اسلام کو پیش آئی۔ چنانچہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کے لیے قرآن کریم میں فضیلت کے طور پر بہت سی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ حبشہ کی ہجرت کے بعد ان ہجرت کرنے والوں کی خیر و عافیت کے احوال ایک مدت تک معلوم نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق پریشانی لاحق تھی۔ اسی دوران قریش کی ایک عورت حبشہ کے علاقہ سے مکہ شریف پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حال دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی حالت پر دیکھا ہے؟ تو اس نے ذکر کیا کہ عثمان اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ دعائیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ چنانچہ اس روایت کو البدایہ والنہایہ کے اندر، اسی طرح اسد الغابہ کے اندر، ذخائر العقبہ کے اندر، شرح مواہب کے اندر، تاریخ الخمیس اور کنز العمال کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیعہ علماء نے بھی ہجرت حبشہ کا واقعہ اسی طرح تحریر کیا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ کفار مکہ سے روپوش ہو کر یہ حضرات حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے اور ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ چنانچہ اس قسم کی روایتیں شیعہ کی کتابوں حیات القلوب اور الانوار النعمانیہ کے اندر موجود ہیں۔
مہاجرین حبشہ نے حبشہ کے علاقہ میں ایک مدت گزاری، پھر وہاں سے مکہ کی طرف واپس ہوئے۔ ان حضرات میں حضرت عثمان بھی اپنی اہلیہ سمیت واپس ہوئے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد پھر حضرت عثمان ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی اہلیہ حضرت رقیہ سمیت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی تفصیلات الاصابہ ابن حجر العسقلانی کے اندر مذکور ہیں۔ اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ چیزیں منقول ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ حبشہ میں ان کے ہاں ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا تھا، پھر اس کے بعد ان کا دوسرا بچہ حبشہ ہی میں پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی نام کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ اپنے والدین کے ساتھ نواسے رسول عبداللہ مدینہ شریف پہنچے۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ عبداللہ جب قریباً 6 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کی آنکھ میں ایک مرغ نے ٹھونگ لگا کر زخم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ متورم ہو گیا تھا۔ پھر وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ یہ اپنی والدہ کے بعد جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت رقیہ کے اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے وہ تفسیر القرطبی، اسط الغابہ، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ کے اندر منقول ہیں۔ شیعہ علماء نے بھی حضرت عثمان کے لڑکے عبداللہ جو کہ حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے تھے ان کے متعلق اسی طرح تحریر کیا ہے کہ وہ بچپن میں تھے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ پر چونچ سے زخم کر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ شیخ نعمت اللہ الجزائری شیعہ مجتہد لکھتے ہیں فَوَلِدَتْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَاتَ صَغِيرًا نَقَرَهُ دِيكٌ عَلَى عَيْنَيْهِ فَمَرَضٌ وَمَاتَ۔ مشہور مورخ مسعودی نے یہاں اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کے لیے حضرت رقیہ سے 2 لڑکے تھے، ایک لڑکے کو عبداللہ اکبر کہتے تھے اور دوسرے کو عبداللہ اصغر۔ دونوں کی والدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بلازری وغیرہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب عبداللہ بن عثمان کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمناک ہوئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں آپ نے عبداللہ کو اٹھا کر گود میں لیا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوئیں اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحیم و شفیق بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس کی نماز جنازہ خود پڑھی اور پھر دفن کے لیے حضرت عثمان قبر میں اترے اور اس کو دفن کر دیا۔ چنانچہ یہ روایت انساب الاشراف للبلازری اور تاریخ الخمیس کے اندر مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ان کو ام عیاش کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں لگی رہتی تھیں اور خانگی امور سر انجام دیتی تھیں۔ ام عیاش خود کہتی ہیں کہ میں بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتی تھی، اس حال میں کہ کھڑی ہوتی تھی اور آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ام عیاش کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام عیاش کو بطور ہدیہ کی اپنی صاحبزادی کو عنایت فرما دیا۔ ام عیاش حضرت رقیہ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت عثمان کے گھر میں رہتی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص عنایت کریمانہ تھی کہ ایک خادمہ خصوصی طور پر حضرت رقیہ کو عنایت فرما دی تاکہ صاحبزادی رقیہ کے لیے خانگی کام کاج میں سہولت ہو سکے۔ چنانچہ اسط الغابہ کے اندر ابن اسیر جزری کے حوالے سے ام عیاش کا یہ تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک خادم اسامہ بن زید تھے جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور آپ علیہ السلام کے خاص خدام میں شمار ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک گوشت کا پیالہ بھر کر عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عثمان کے گھر پہنچا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہدیہ لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچا تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے وہ ہدیہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ان دونوں کی خدمت میں پیش کیا اور اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عمدہ جوڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا، میاں بیوی دونوں حسن و جمال میں بڑے ہی فائق اور سب سے ممتاز تھے۔ یہ روایت ذخائر العقبہ کے اندر احمد بن عبداللہ المحب قبری نے نقل کی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر حضرت عثمان نے شہد اور منقع سے مرکب عمدہ طعام یعنی کھانا تیار کیا جس کو عربی میں الخبیث کہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر پر قیام فرما تھے۔ جس وقت یہ ہدیہ پہنچا تو آپ علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین ام سلمہ نے وہ ہدیہ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ ہدیہ کس نے ارسال کیا ہے تو اہل خانہ نے عرض کیا کہ حضرت عثمان کی طرف سے پہنچا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔
چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں بعض اوقات تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے احوال کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی رقیہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنے خاوند حضرت عثمان کے سر کو دھو رہی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے اس خدمت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، اپنے خاوند عثمان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کرو اور حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزارو۔ عثمان میرے اصحاب میں سے خلق اخلاق میں میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ اس روایت کو کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اقامت کے دوران 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ اتفاقاً بیمار پڑ گئیں، اور بیماری کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ خسرہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ادھر غزوہ بدر کی تیاری تھی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی غزوہ بدر میں شمولیت کے لیے تیار تھے۔ حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں مدینہ میں ہی مقیم رہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ان حالات میں حضرت عثمان کا تقاضا تھا کہ میں غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل کروں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لک اجرن رجل ممن شہد بدرن وسہمہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر اور غنائم میں حصہ ہے جو آپ کے لیے ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے بدر کی شمولیت سے روکا تھا، تو گویا کہ حضرت عثمان فرمان نبوی کے تحت حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکے تھے، اور پھر حضرت عثمان کو غزوہ بدر کے غنائم میں سے دیگر غانمین اور مجاہدین کے ساتھ باقاعدہ حصہ دیا گیا تھا، اور غزوہ بدر میں شمولیت کے ثواب کے متعلق بھی زبان نبوت سے صریح طور پر حکم ہوا کہ عثمان اس اجر اور ثواب میں برابر کی شریک ہے۔ گویا حضرت رقیہ کی تیمارداری کی خدمت کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا گیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ بہت بڑی عظمت ہے جو زبان نبوت سے صادر ہوئی، یہ فضیلت کہ ان کی خدمت جہاد غزوہ بدر کے برابر شمار ہوئی۔ حضور کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت رقیہ کا ہی یہ اعزاز ہے۔ چنانچہ حافظ نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر لکھا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باعث حضرت عثمان غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے ذمے حضرت رقیہ کی تیمارداری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے غنائم کے حصوں میں برابر حصہ مقرر فرمایا، اور جب حضرت عثمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اجر و ثواب کے متعلق کیا حکم ہے، تو ارشاد نبوی ہوا کہ تمہارا اجر و ثواب بھی باقی اہل بدر کے ساتھ برابر ہے۔ شیعہ علماء نے بھی یہ مسئلہ اسی طرح ذکر کیا ہے۔ مزید یہ تشریح بھی کر دی ہے کہ 8 افراد قتال میں شامل نہیں ہو سکے تھے، لیکن پھر بھی ان کے لیے نبی علیہ السلام نے غنیمتوں سے برابر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ ان افراد میں سے ایک حضرت عثمان بھی تھے جو غزوہ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غنائم میں سے برابر کا حصہ مقرر فرمایا، اور اس وقت حضرت عثمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اجر کا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اجر تمہیں ملے گا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی تفصیل جاننا چاہے تو مشہور مورخ مسعودی کی عبارات اور اس کی کتابوں کو وہ پڑھ سکتا ہے، جس کے اندر اس نے حضرت عثمان اور رقیہ کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں رمضان المبارک میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور ادھر حضرت رقیہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے کفن و دفن کی تیاری کی گئی، اور یہ تمام امور حضرت عثمان نے سر انجام دیے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر جب زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ مدینہ پہنچے، تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے حضرات اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ اس مقام میں علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے 17 ماہ گزرنے کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا، اور بعض علماء نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ ہجرت کو 1 سال 10 ماہ گزرنے کے بعد حضرت رقیہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ ان ساری تفاصیل کو مسند ابی داؤد اور اسی طرح منحۃ العبود فی ترتیب مسند طیالسی ابی داؤد سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا، اور اسی طرح ذخائر العقبہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چند دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو جنت البقیع میں قبر رقیہ پر تشریف لے گئے۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنا پر مزید عورتیں بھی جمع ہو گئیں اور حضرت رقیہ پر رونے لگیں۔ جب عورتوں کا زیادہ رونا آواز سے بلند ہوا تو حضرت عمر نے ان کو منع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سختی کرنے سے روک کر عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ شیطانی آواز کرنے سے باز رہو، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک آنکھ اور قلب سے رونا صادر ہو تو یہ علامت رحمت اور شفقت کی ہے، لیکن جب زبان سے واویلا ہو اور ہاتھ سے جزا اور فضا ظاہر ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے وہ مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر منقول ہے۔ اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ قبر رقیہ پر حاضر ہوئیں اور اپنی پیاری بہن کے غم میں ان کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذرائے شفقت فاطمہ زہرا کے چہرے سے آنسو اپنے ہاتھ سے اور کپڑے سے صاف کرنے لگے اور انہیں تسلی دی اور صبر اور سکون کی تلقین فرمائی۔ یہ روایت مسند ابی داؤد طیالسی سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلام نہایت پریشان تھے، اور پریشانی کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی عدم موجودگی میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری لمحات میں اور جنازہ یا کفن و دفن میں شمولیت نہیں فرما سکے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مزار رقیہ یعنی قبر رقیہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کے حق میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور کہا کہ الحقی بسلفنا عثمان بن مظعون، یعنی اے رقیہ تم ہمارے سلف صالح عثمان بن مظعون کے ساتھ لاحق ہو اور ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئی ہو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدیم الاسلام اور بڑے مقتدر صحابی تھے۔ 13 افراد کے بعد اسلام لائے تھے اور ہجرت حبشہ کی فضیلت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں مہاجرین میں سے یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انتقال کیا، اور جنت البقیع میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے دفن ہونے والے یہی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام ان کے ارتحال کی وجہ سے نہایت غمناک ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے آنسو مبارک جاری تھے، اور اسی حالت میں آپ نے عثمان بن مظعون کو بوسہ مبارک سے نوازا تھا۔ اس بنا پر حضرت عثمان بن مظعون کو آپ نے اپنے سلف صالحین کے نام سے ذکر فرمایا۔ یہ تفصیلات الاصابہ فی تمیز صحابہ سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں۔ آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر والی بیٹی ہیں، ان کی سوانح حیات، ان کی سیرت و کردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ برتاؤ سماعت فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے سننے کے بعد بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ بھی کیجئے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر مستند معلوماتی اسلامی اور تاریخی کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، جو کہ آپ کے لیے بہترین اسلامک ٹیچنگز کا سبب بنتا رہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نبی علیہ السلام کی آل و اصحاب سے محبت و عقیدت کا تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔